السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، پچھلے ہفتے میں نے گرہن کے حوالے سے کیا تھا جو 10 جون کو ہوا۔ اب ظاہر ہے ٹائم کم ہوتا ہے تو اس میں مختصر ہی بول پاتا ہوں۔ 22-23 منٹ کے اندر آدمی کتنا کانٹینٹ بولے گا؟ تو میں نے کہا تھا اس کا جو ریمیننگ پورشن ہے، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کن برجوں کے لیے اچھا ہے، کن برجوں کے لیے خراب ہے۔ جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا، مس ہو گیا ہوگا، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہوں، لیکن ٹائم کی قلت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے یہ کہا تھا، یہ ایکچولی جو یہ گرہن لگا ہے، یہ لگا ہے برج ثور کی آخری ڈگریوں میں۔ اور میں نے ایک چیز یہاں تو نہیں، ARY نیوز پہ جب میں نے اس کے حوالے سے باتیں بتائی تھی تو اس کو ہم اس کا اثر جو لیں گے نا، میں نے ایک وہاں مثال دی تھی، میں نے کہا تھا اگر کوئی پڑوسی یہاں ہے تو یہاں کچھ ہوتا ہے تو ادھر والا بھی متاثر ہوگا، ادھر والا بھی متاثر ہوگا، لیفٹ والا بھی، رائٹ والا بھی۔ تو جیمنائی اس کا اگلا گھر ہے، آخری ڈگریاں ہیں تو، اور اگر آپ خیر ویسٹرن حساب تو ان کا جو ہے وہ تو بالکل ہی اپنا کیا کہنا چاہیے الگ، ان کا تو سسٹم ہی الگ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خاص طور پر اس میں وہ برج جو کہ یا وہ زوڈیک سائن والے جن کو اس گرہن سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا اللہ نہ کرے ان پہ کوئی اس کا زیادہ افیکٹ آ سکتا ہے، ان میں خاص طور پہ جو خیال رکھنا چاہیے وہ رکھنا چاہیے ٹورس والوں کو، جیمنائی والوں کو، اور آپ اللہ بھلا کرے آپ کا لبرا والوں کو اور سیجیٹیریس والوں کو، ان لوگوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا اب یہ کن کے لیے تھوڑا سا جسے کہہ لیں گرہن اوورآل تو اچھا نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے، مگر تھوڑا بہت کہیں پہ کمی ہو جاتی ہے یا کہیں کچھ اچانک اچھائی ہو جائے، برائی میں اچھائی ہو جائے تو آپ وہ کسی حد تک کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایریز والوں کے لیے، لیکن فائنینشیل چیزوں میں ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے وہ اس میں ان کو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، مگر اوورآل جو اس کا امپیکٹ آئے گا 12 بروج پہ، ان میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، اللہ نہ کرے اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں تو یقیناً کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ میں نے عرض کیا جیمنائی والوں کو، ٹورس والوں کو تو ظاہر ہے ان پہ ہو رہا ہے، ایریز والوں کو بھی تھوڑے حد تک فائنینشیل میٹر میں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا لبرا والوں کو اور سیجیٹیریس والوں کو۔ اچھا یہ بہتر تھوڑا کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ لیں تھوڑا سا بہتر، وہ خالی گرہن نہیں دیکھا جاتا، ادر پلانٹ کی بھی موومنٹ دیکھی جاتی ہے۔ پائسز والوں کے لیے تھوڑا سا یہ ہوگا کہ آپ کا کمیونیکیشن اسکل بڑھ جائے گا، تھوڑا سا آپ کے لیے چیزیں جو ہیں اگر وہ کمیونیکیشن میں کوئی رکی ہوئی تھی یا اٹکاؤ ہو رہا تھا وہ مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، مگر بہن بھائی عزیز رشتہ دار ان کی صحت کے حوالے سے یا ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اچھا نہیں ہوتا یہ۔ اسی طرح آپ کا اللہ بھلا کرے یہ جیسے اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لیں کہ کینسر والوں کے لیے، برج سرطان والوں کے لیے یہ 50-50 رزلٹ دے گا۔ یہ میں ان برجوں کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، مثلا ان کے لیے کچھ امید خواہشات برآئیں گی، کچھ اٹک جائیں گی، کچھ رک سکتی ہیں، یا کچھ میں اگر وہ ہو رہی ہوں گی تو اچانک اس میں ڈیلے آ جائے گا کینسر والوں کے لیے۔ یعنی یہ تھوڑی سی اچھائی ہوگی کہ کچھ اچھی چیزیں ہو جائیں گی، کچھ ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی اچانک ہوتے کام اٹک جانا یا کوئی ڈیل ہوتے رک جانا۔ لیو والوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے، لیو والوں کو اس سینس میں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو خاص طور پر جو آپ کا اللہ بھلا کرے ان کے پروفیشنل لائف، ان کی عزت و وقار کے حوالے سے ان چیزوں کا بہت خیال رکھے۔ اب جیسے اسی سے آگے بڑھتے جائیں، میں بلکہ اس کو فرام 1st to 12 تک
وہ خاص چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، کس وجہ سے وہ ایک دہرا دیتا ہوں۔ ایریز والوں کو تھوڑا سا فائنینشیل میٹرز میں خاص خیال رکھنا چاہیے، پیسہ دیتے وقت، پیسہ انویسٹ کرتے وقت۔ ٹورس والوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی شخصیت کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی اس میں پرابلم نہ ہو جائے۔ جیمنائی والوں کو اپنے جو کورٹ کیسز ہیں ان میں خیال رکھیں، خفیہ دشمنوں سے خیال رکھیں، اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جس میں آپ شور شارٹ نہ ہو کہ ہاں یار یہ کام ہو جائے گا، اس میں میں پلاننگ کر رہا ہوں، تو ان کے لیے اگر یہ احتیاط کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ کینسر والوں کا میں ابھی بتا چکا ہوں، کچھ چیزیں ہو جائیں گی، کچھ پرانی خواہشات ان میں سے کوئی ایک دو بار آئیں یا ان کی کمٹمنٹ پوری ہو جائے، مگر ساتھ ساتھ اس میں سے کچھ اٹکیں گے بھی۔ لیو والوں کے لیے میں نے کہا پروفیشنل لائف کے حوالے سے اور خاص طور پر اپنی عزت و وقار کے حوالے سے خیال رکھیں۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا اپنی ٹریولنگ کے حوالے سے، اگر آپ فورن سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں یا فورن میں کوئی چیز آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، کوئی ڈیل بھی سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اس کے بعد لیبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ لیبرا والوں کو خاص طور پر اپنی صحت کا معاملہ، کوئی ایڈونچر نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے اندر آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ کام 100% آپ کر لیں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کمٹمنٹ کریں اور وہ پوری نہ ہو پائے۔ اسی طرح میزان کے بعد عقرب والوں کو خاص طور پر اگر آپ اسکارپین وائف یا میاں دونوں میں سے، ہسبینڈ میں سے کوئی ایک ہیں، تو اپنے پارٹنر کی صحت کا خیال رکھیں، اپنی پارٹنرشپ کا خیال رکھیں، اپنی پارٹنرشپ میں ہونے والی ڈیل کا خیال رکھیں، اس میں ذرا سے پرابلم آ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سیجیٹیریس والوں کے لیے، اب سیجیٹیریس والوں کے لیے کیا، یعنی برج قوس والوں کے لیے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کی کوئی کرونک بیماری یا پرانی بیماری چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ درست ہو جائے، مگر ساتھ ساتھ کوئی ایک اگلا ٹینشن بھی آپ کے دماغ میں کوئی نیا آ جائے، کوئی ڈیٹ کے حوالے سے آ جائے، کوئی اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے جسے یہ کہہ لیں کہ خواہ خواہ کی سازش یا خواہ خواہ کا پرابلم آپ کے لیے لائف میں اچانک پیدا ہو جائے، تو یہ خیال رکھیں۔ اسی طرح اسکارپیو والوں کو خاص طور پر جو اپنے پارٹنرشپ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی وائف کا خیال رکھنا چاہیے۔ وائف اسکارپین ہے تو اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں، اور کوئی بھی پارٹنرشپ کے اندر اگر نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو فی الحال نہ کریں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے، برج قوس والوں کے لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی پرانی بیماری، پرانی چیز ختم ہو جائے، یا اگر آپ کا کوئی معاملہ اٹکا ہوا تھا یا کوئی کیس پھنسا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے وہ ہو جائے، صحیح ہو جائے، آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے، مگر ساتھ ساتھ ایک کوئی اور پرابلم بھی آپ کے گھر پہ دستک دے سکتا ہے، تو ملا جلا رزلٹ آپ کو دے گا۔ اب قوس کے بعد جیسے کیپریکارن والے، کیپریکارن والوں کو میں کہوں گا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیں، بڑی بہن کی صحت کا خیال رکھیں، اور اپنی جائیداد کی کوئی ڈیل کر رہے ہیں یا کوئی اس کے حوالے سے کام یا پیش رفت کر رہے ہیں تو اس کا خیال رکھیے۔ اسی طرح کیپریکارن کے بعد ہم چلے جاتے ہیں برج دلو کے اوپر، تو دلو والوں کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کچھ تھوڑا سا اپنے ٹیتھ کا، ماؤتھ کا یہ خیال رکھیں، کچھ تھوڑی بہت فائنینشیل وے میں ذرا سی بیٹرمنٹ آ جائے گی۔ یہ گرہن کا رزلٹ ہوتا ہے فار دا ٹائم بینگ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ جو میں منتھلی دیتا ہوں وہ اوور آل پلانٹ کو دیکھ کے کہتا ہوں۔ یہ تو ایسا لگا جیسے آندھی آئی اور آندھی پتے بکھیر کے چلی گئی یا چھتیں اڑا کے چلی گئی، یہ وہ امپیکٹ لاتا ہے۔ اس کے بعد پائسز والوں کے لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا لیکن ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ پائسز والوں کے لیے کمیونیکیشن اسکلز میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کا، اگر آپ سوشل میڈیا سے ہیں تو وہاں آپ کا تعلق بڑھ سکتا ہے، مگر بھائی بہنوں کی صحت کا خیال رکھیں یا ان کے حوالے سے اللہ نہ کرے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی بولا تھا، لیکن میں نے اس لیے بولا، اس میں میں نے یہ بھی بتایا کون سے زیادہ متاثر ہوں گے، کون سے کم متاثر ہوں گے، اور کس کے لیے تھوڑی بہت اچھائی ہو سکتی ہے۔ اور اسی سے تھوڑی ریلیٹڈ چیز ہے جس کا ریمیننگ پورشن ہے وہ میں آپ کو وقفے کے بعد بتاتا ہوں۔ تینوں ذات ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ہمایوں محبوب، اور میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں فیس بک، انٹرنیٹ، لنکڈ ان، انسٹاگرام، ٹویٹر، اس پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، جو بھی بنا ہوا ہے میرے نام سے فراڈ، جھوٹ، بکواس، اور وہ فراڈیے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، تو دھوکے بازوں نے،
اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا. ایون کہ میرے نام سے جو یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے وہ بھی فیک ہے, اس پہ نہ جائیے گا. میں ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں مجھ کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گرہن جو ہے اس کے امپیکٹ آتے ہیں. اب آپ دیکھیں پچھلے ابھی 10 جون کو یہ ہوا ہے, میں نے آپ کو یہ تو بتایا نا کہ اس کو میں دونوں کے ساتھ ملا کے لوں گا. ہوا ٹورس میں, لیکن اس کے اثرات جیمنائی پہ بھی جائیں گے کافی حد تک, اور چونکہ یہ آگے بڑھا ہوا ہے, پیچھے سے نکل چکا ہے, تو ایریز پہ بھی تھوڑا بہت افیکٹ آئے گا اس کا. تو اسی طرح ملکوں کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے. اب آپ ایک چیز ملاحظہ کیجئے, صرف ایک چیز ملاحظہ کیجئے, ماشاءاللہ پاکستان نے جو اسٹینڈ لیا اس دفعہ, ہماری عمران خان صاحب نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے حوالے سے, ماضی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. بجٹ جیسے آیا وہ بھی آپ نے دیکھا. اور سب سے بڑی بات جو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا جو میں نے 6 سال پہلے کہا تھا کہ بلاکوں میں بٹے گی, وہی بلاک اب کتنی تیزی سے سپریڈ ہونا شروع ہوں گے, پھیلنا شروع ہوں گے. وہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے پچھلے 2-3, چاہے وہ رشیا کے حوالے سے ہو, چاہے وہ چائنا کے حوالے سے ہو, امریکہ یا انڈیا, اسرائیل, یہ سب میں ARY نیوز پہ بتا چکا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں گے ایک دم تبدیلی آنا شروع ہوگی. اور ایک چیز اور اس میں ہوتا یہ ہے, بعض لوگ دیکھیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے چاند گرہن اور سورج گرہن پہ کسوف اور خسوف کی نمازیں بنائی ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہیں. اس کا وظیفہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, صدقات بھی بتائے تھے. مگر بائی دا وے مثال دے رہا ہوں, اگر آپ سے مس ہو گیا یا آپ نہیں دے سکے صدقہ, تو وہ آپ دے سکتے. اس کا ہم جو ہے اثر جو ہے 48 گھنٹے پہلے سے لینا شروع کر دیتے ہیں, اور 48 گھنٹے بعد تک ایک شدت سے اس کا اثر رہتا ہے. مگر ہوتا اس کا افیکٹ ٹوٹل 6 منتھ تک ہے. یعنی یہ گرہن کا اثر ٹوٹے گا اگلے گرہن پہ, جب سورج گرہن ہوگا تو اس وقت تک ہی رہے گا. تو اگر اللہ کے نام پہ صدقہ دینا تو آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. نیت وہ کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی اثرات ہیں نحس بد, ان سے ہم کو محفوظ رکھ, کیونکہ اللہ کے علاوہ تو کوئی کائنات کا مالک اور خالق نہیں ہے, وہی ہے سب کچھ. اور دوسرا, اس چیز کو جو لوگ ڈراتے ہیں نا, جو خوف بیچتے ہیں, ارے یہ گرہن آ رہا ہے اس صدی کا, فلاں آ رہا ہے, اب آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, اور اس میں آواز کے اندر اور جسے کہنا چاہیے بھیانک انداز پیدا کر کے, ایسا کچھ نہیں ہے. گرہن ہر سال لگتے ہیں, مگر یہ دیکھا جاتا ہے کہاں لگ رہے ہیں اور ادر پلانٹ کی سچویشن کیا ہے, وہ کس حالت میں پڑے میں, اس کے حساب سے پھر اس کے احکامات اور فیصلے مرتب کیے جاتے ہیں. یہ گرہن تو ہر سال آتا ہے, سورج کا بھی آتا ہے, چاند کا بھی آتا ہے, تو کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ نمازیں رکھی ہیں. کوئی تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے نا, ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے نا. چاند ہے, اب لوگ بولیں گے بھائی چاند مون سے کیا ہوتا ہے. بھائی مون آتا ہے, جب نیچے آتا ہے 14ویں کا آتا ہے, تو سمندر میں اچھال پیدا ہونے لگتا ہے نا, لوگوں میں اپنا پھلوں میں مٹھاس پیدا ہونے لگتی ہے, پاگل پن کے مرض بڑھنے لگتے ہیں, مرگی کے امراض میں اضافہ ہونے لگتا ہے. اسی طرح جب سورج اپنا کیا کہنا چاہیے اپنی حدت پہ ہوتا ہے, تو حرارت زمین میں کھیتی جو ہوتی ہے, وہ بیج جو بویا ہوتا ہے وہ کھیتی بن کے نکل رہا ہوتا ہے. انسان کو اپنی زندگی کے اندر ایک توانائی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس کے جو سائنٹیفک لاجک ہے وہ تو اپنی جگہ ہے وٹامن ڈی کی. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی ہیٹ, توانائی زندگی کی علامت بن جاتی ہے. 36 بیماریاں ختم ہوتی ہیں اس کی روشنی سے, نحوستیں ختم ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کے پیدا کردہ چیزیں, ان کے اپنے شعاعی اثرات ہوتے ہیں, ان کی ایک انرجی ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے نا, تو یہ اب لوگ تو کہیں گے کہ یہ زمین آ گئی اس کے بیچ میں, مون آ گیا بیچ میں, وہ اپنی جگہ درست ہے, وہ ایسٹرونومی ہے. ہماری ایسٹرالوجی کے حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ ایک دو شیڈو پلانٹ راہو اور کیتو کے درمیان آیا تو یہ چیز ہو گئی. مثلا گرہن ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آپ نے
यहाँ आसमान से उठा के उसको कीचड़ में डाल दिया। ये सन के साथ हुआ। सन चूँकि एक किंग है, डोमिनेटिंग प्लैनेट है, तो उसका जो इफेक्ट आएगा तो वो दुनिया में हलचल लाता है। इकोनॉमी में आपको बड़ी अजीब अजीब चीज़ें नज़र आएंगी। सोने के भाव में आपको एकदम गिरावट, एकदम उछाल, फिर एकदम गिरावट, ये चीज़ें महसूस होंगी। अनाज के अंदर कहीं क्रॉप्स बम्पर होंगी तो कहीं बिल्कुल नीचे चली आएंगी। तो इसके अपने एक अफेक्ट होते हैं, फिर मुल्कों पर इसके अपने अलग अफेक्ट होते हैं। और मैंने एक यहाँ तो शायद पता नहीं मौका मिला ना मिला, मैंने बहुत सारी बातें कही थी दुनिया के हवाले से, वो देखिएगा और नोट कीजिएगा उनको इस वक्त के साथ साथ। तो ये तो एक गिरहन के हवाले से अगर कुछ बातें रह गई थी तो वो मैंने बता दी थी। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, ये मैंने 9-8 साल पहले किया था गरकत के दरख्त के ऊपर, कि गरकत का दरख्त क्या है। अब वो सोशल मीडिया पे एकदम गरकत आया तो लोगों में फिर तजस्सुस पैदा हुआ, इसका ज़रा बताएं ये क्या होता है। देखें, गरकत के दरख्त को जो ये वो दरख्त है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब क़यामत के रोज़, जब क़यामत से पहले जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदना इमाम मेहदी आएंगे, तो जब दज्जाल का ख़ात्मा होगा तो यहूदी पनाह गाहों की तलाश में होंगे, तो उनको ना दीवार पनाह देगी ना कोई शजर पनाह देगा, माँ सिवाय एक दरख्त के, जो आपने कहा था ये यहूदियों का दरख्त है। ये 7-8 साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था। तो ये वो दरख्त होगा जिसके साए में या जिसके पीछे छुपेंगे तो वो बताएगा नहीं, वरना हर चीज़ बोलेगी ए मर्द मोमिन मेरे पीछे ये छुपा हुआ है और तू इसको देख। मैं उससे आगे की बात नहीं बोल रहा। तो कहने का मकसद ये है, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इज़राइल इसकी पूरी दुनिया में फ्री प्लांटेशन कर रहा है, यानी इज़राइल में तो ये उगाए जा रहे हैं। और आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपने फरमाया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को लुत के करीब पकड़ेंगे और वहाँ उसका ख़ात्मा होगा। और सबसे ज़्यादा वहाँ दुनिया का सबसे जदीद हवाई अड्डा बनाया हुआ है इज़राइल ने, और सबसे ज़्यादा गरकत के दरख्त लुद में लगाए जा रहे हैं। और तो पूरी दुनिया में लगा रहे हैं, पूरे इज़राइल में लगा रहे हैं। और देखें ये चीज़ें, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, हम मुसलमानों ने इन चीज़ों को ज़िक्र करना छोड़ दिया, इनको याद करना छोड़ दिया, जबकि दीगर अक़वाम इन्हीं चीज़ों को पकड़ के चले। आप देखें उनकी स्ट्रैटेजी, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं उनके हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनकी तौरा या उनके तालमूद में जो है वो तो अपनी जगह है। और दूसरी चीज़, एक बात बड़ी अहम बताऊँ आपको, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जानदार, हर ज़ीरू, कायनात की हर चीज़ आपको जानती थी, आपको पहचानती थी। जो नाफरमानी या इनकार करते थे वो इंसान और जिन्नात, जिनके अंदर नाफरमान, जो जिन्होंने इनकार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक दफ़ा आपने फरमाया था, कुछ यहूदी आए थे किसी सवाल के हवाले से पूछने, तो आपने फरमाया था ये मुझे सबसे ज़्यादा पहचानते हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा जानते हैं, मगर ये मेरा इकरार नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर जो बुग़्ज़ है, जो हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से जो है, और अम्मा सारा अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम उनके हवाले से जो है, ये उस बुग़्ज़ की वजह से मुझे नहीं मानेंगे, वरना इनसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। ये तो इंतज़ार में बैठे हुए थे कि आखिरी नबी जो है वो आएगा। ये समझ रहे थे कौम बनी इसराइल में आएगा या हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तो वो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में माबूस फरमाया। तो ये वो कौम है, इनके हवाले से कभी मौका मिला तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। ये बताऊँगा ताबूत सकीना है क्या, और जिस ताबूत सकीना को ये तलाश करें, ये ढूंढें, ये इनका परसेप्शन होगा कि जब हमारा आखिरी आएगा मसीहा तो वो ताबूत सकीना निकालेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके हवाले से भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आपसे गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था इस हवाले से बोलिए। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, फिर आपसे कुछ गुफ्तगू और करता हूँ। तो बता रहा था कि
یہودیوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا، لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ دنیا اپنے انتشار کی جانب اب بڑھے گی، اور یہ جو نیا آ رہا ہے نا ان کا نتالی، اور آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، یہ جس نام کا یہ نتالی بینٹ جو ان کا پرائم منسٹر ابھی تو نہیں بنا، اگر بنتا ہے، یہ نام کہاں سے ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان میں سے ایک بھائی کا نام تھا۔ آپ کے حقیقی بھائی جو ایک ہی ماں سے تھے وہ تو حضرت بن یامین تھے، تو یہ دوسرے جو یہودا کے ساتھ تھے وہ پورے بھائیوں کے نام ہے، تو ان میں سے ایک بھائی کا نام یہ تھا، اور یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا انتہائی سخت درجے کا وہ جو زائنسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائپ ہے۔ تو اب دیکھیے دنیا جو ایسٹرولوجی بتا رہی ہے کہ اب دنیا کے اندر جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ 7 سال بڑے اہم ہوں گے، بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، ان میں دنیا میں بہت کچھ ہونا ہے، تو میں وہی دیکھ رہا ہوں مسبب الاسباب دنیا کو بالآخر اسی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہی ہے، اور پھر جس طرح یہ نیو ورلڈ آرڈر کا آنا، سپر پاورز جو ہے ایک طرف دو ایک طرف ایک، یہ بڑھ جانا، آپ دیکھیے گا ابھی جو کھچڑی پکے گی نا وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہونا کیا ہے، اور رب العزت ہر ایک کو ایک معین وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں تو اٹل ہیں، قیامت کی جو قیامت کبریٰ کی جو کبریٰ علامتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ جب تک وہ نہیں آئیں گی تب تک قیامت نہیں قائم ہوگی، اور اس میں سے ایک دجال کا فتنہ بھی ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی، اور ہر ایک کے منہ لب پہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ یہ فتنہ دجال ہے، سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور میں ایک چیز پڑھ کے ڈر گیا تھا، میں سمجھتا تھا کہ انسان شاید موت کے بعد تو اس فتنے سے نجات مل جائے گی، لیکن اس دن میں دیکھ کے پڑھ کے حیران رہ گیا کہ جو قبروں میں ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس فتنے سے آزمانے کی کیفیت سے گزارے گا۔ تو اب یہ سوچ کے مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت اور ہم سب سمیت جو بھی ہمارے ہیں مسلمان بہن بھائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ وہ سورہ کہف جو اسلامی طریقہ ہے پڑھنے کا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ تو اپنی جگہ، مگر آپ یہ سوچ لیجئے کہ دنیا، یہ سب بتانے کا مقصد میرا کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ 2020 سے جو سائیکل شروع ہوا ہے جو 27 اور 28 کے مڈ تک چلے گا، اس میں آپ کو دنیا ہر سال میں کہہ کے جاتا ہوں اس سال یہ، اس سال یہ، اس سال یہ، تو آپ دیکھیے گا اس سال کے لیے جو باتیں کہی ہیں آپ سے، اور پھر 22 کے لیے میں آپ سے کہوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ تو میں سب سے کہوں گا، برائے مہربانی منافقتوں سے نکلیں۔ بعض لوگ واقع سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ معاشرے اس وجہ سے برے لوگوں کی وجہ سے برباد نہیں ہوتے بلکہ برباد ہوتے ہیں ان اچھے لوگوں کی وجہ سے جو مصلحتاً خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس چیز کو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے روکتے، تو معاشروں پہ اللہ تعالیٰ من حیث القوم بربادیاں لے آتا ہے۔ تو یہ خواتین حضرات تھوڑی سی باتیں تھی، میں نے کہا گرہن کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا مذہب کا ایلیمنٹ آپ سے شیئر کر لوں۔ تو خواتین حضرات انشاءاللہ آگے پروگراموں میں ان چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پورشن ضرور رکھوں گا، یہ خاص طور پہ دنیا کا اینڈ اور یہ قیامت کے حوالے سے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ تو خواتین حضرات ہمیشہ ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ انٹرنیٹ کے اوپر میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، لوگوں نے میرے نام سے سوشل میڈیا پہ فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے لنکڈ آن ہو، چاہے فیس بک، اس پہ تو سارے دھوکے باز اور چیٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے، اور لوگوں نے میرے نام سے یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ہر چیز کا اینڈ بھی آتا ہے، تو اس پہ آپ بہت جلد ان کا اختتام ہوگا، آپ ان چیزوں پہ
دور رہیے گا. میں سوشل میڈیا پہ ہوں ہی نہیں, ماں سوائے اس کے کہ جو ARY اپنی ویب سائٹ کی یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہے وہ پروگرام آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا صرف ایک جگہ آفس ہے جہاں میں بیٹھا ہوں, اور وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی, PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر آج اتوار ہوتا ہے, آج مت کیجیے گا, آج آف ہوتا ہے. وہاں کا نمبر ہے 021-3568-5501 اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. یہاں پہ آپ پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں میرے اسسٹنٹ سے, اور جو غیر ممالک سے مجھے فون کرتے ہیں ان سے میں کہوں گا ان 2 نمبروں کے علاوہ کسی پہ نہ کریں, اور میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیں تاکہ آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں اور میں بھی آپ کو دیکھ لوں. تو خواتین و حضرات, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پر, پاکستانی قوم پر, میری افواج پاکستان پر, پاکستان کے ہر اس شخص اور ہر اس ادارے پہ جو میرے رب اس ملک کے ساتھ مخلص اور محب ہے, ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما پنجتن پاک کے صدقے. اور اللہ تعالیٰ چاہے وہ بیرونی ہو چاہے وہ اندرونی ہو, جو اس ملک کے لیے اچھا نہیں سوچتے, اچھا نہیں کرتے, ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اپنی قہاریت کے ساتھ نمٹ. انشاءاللہ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. If you want to watch more and get updated, so follow ARY Digital's YouTube page.